تو جمائی لینے سے آپ جو ہے نا، یہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں، حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جمائی جو ہے نا، یہ جو سواباسی ہم بولتے ہیں پنجابی میں، تو آپ نے اس سے منع فرمایا، اس کو آپ اپنی طاقت کے مطابق روکیں، ورنہ اس سے بھی آپ نے فرمایا شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ جب بھی یہ ذکر ہوگا نا شیطان کا، تو اس سے شیطان سے مراد ابلیس نہیں ہوتا، اس کی ذریت ہوتی ہے، اس کے جن ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کی اولاد جو ہے نا وہ جنوں میں سے ہے نا، تو اس لیے ان باتوں سے بھی ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ دوسرے معاملات تو ہمیں ہے، اب کرونا آیا تو ہم نے اس کی آگاہی کے لیے بڑے بڑے پروگرام کر دیے، ٹھیک ہے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں نا، ان پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، پھر ہمیں یہ ان ساری چیزوں سے بچاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جیسے آپ نے فرمایا کہ تم بستر پر جب جاؤ بستروں کو جھاڑ لیا کرو، اس میں بڑا بہت راز ہے۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کون ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک، تو کسی ضرورت کے تحت بھی آپ اٹھیں بستر پر جائیں، رات کو سوئے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو حاجت ہے، وہاں سے فارغ ہو کر دوبارہ بھی آئیں تو آپ اپنے بستر پر ہاتھ ماریں، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اپنی آگ کو بجھا کر سویا کریں، آگ کو جلتا نہ رہنے دیا کریں، اپنے برتنوں کو ڈھانپ لیا کریں، کچھ نہیں ملتا تو ایک دن کا ہی بسم اللہ پڑھ کے رکھ دیں، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھیں، برتن کو دھو کر، یہ سب شیاطین جنات سے تعلق ہے ان چیزوں کا۔ حدیثوں میں جو ہے نا، تو وہ تو تجربات سے پتہ چلا کہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روکا اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ ہم تو ہر بات میں، دنیاوی بات میں نہیں لاجک مانتے ہیں، دین کے معاملے میں بات جو زیادہ بیچارہ دو چار لفظ اس کو آ جاتے ہیں انگریزی کے، تو وہ کہتے ہیں لاجک کیا ہے اس میں؟ تیری بدبختی ہے کہ نبی کی بات پر لاجک مانگتا ہے، تیرا ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہاں یہ دلیل مانگ سکتے ہو، کہہ سکتے ہو یہ حوالہ ہے کوئی، لیکن لاجک جو ہے نا یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان چیزوں سے بچانے کے لیے آئے، شیطان کا تعارف بھی کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو لیا ہی نہیں، نہ ہمیں پتہ ہے غسل کیسے کرنا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے وضو کیسے کرنا ہے۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، کچھ ایسی چیزیں وضو میں ہم نے شامل کی ہوئی ہیں جو سنت سے ثابت ہی نہیں۔ وضو دین ہے، دین کی بات ہے جو نبی پر اترا۔ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھایا، جتنا سکھایا اس سے نہ کم نہ زیادہ، جو کرے گا وہ برباد ہو جائے گا، اس کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ کیا بھولے سے اس نے کچھ کر دیا، کم سے کم ایک بار ہاتھ دھونا، زیادہ سے زیادہ 3 بار، اگر اس سے زیادہ دھو گے تو تمہارا وضو باطل ہو جائے گا۔ ایک بیمار ہے، بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے پانی ضائع کرنے کا، بعض لوگ بیٹھے، عورتیں مرد جو ہیں جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے، شیطان ان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے کہ نہیں ابھی تمہارا یہ خشک ہے، ابھی صحیح طریقے سے پاک نہیں ہوئے، وہ سارا 2-3 گھنٹے ٹینکی مسجد کی خالی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے نا، اس کا علاج بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب تم دیکھو تمہیں یہ وضو میں وسوسے ڈال رہا ہے، تم پڑھ لو اعوذ باللہ من الہام، اس جن کا، اس شیطان کا نام بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ باللہ من الہام۔ مشکل ہے، سنا کبھی؟ سنانے والوں کو بھی نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے تو حلووں کے اوپر رکھا نا زور کہ مجھے کیا ملے گا، تیرا بیڑا گرک ہوتا تو ہونے دو۔ نہیں، وہ دیکھیں نا، جو نبی نے بتایا وہ کریں گے نا، اس کا نام ہے، اس شیطان جن کا نام بتایا نا کہ ولہان، اس کا نام ہے جو تمہارا نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، ڈالتے ہیں نا وسوسے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں جب بیٹھا رہتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو ایک دم پیٹ میں ہوا شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے پیشاب کا قطرہ آنا شروع ہو گیا، ایسا ہے۔ اس کا علاج بتایا نا ہم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کب کیا ہے؟ ہم نے تو بڑوں کو فالو کیا اپنے کا۔ ہمارے بڑے ایسا کرتے ہیں، ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں، دین میں بڑوں کی دلیل نہیں ہوتی،
کوئی بڑے سے بڑا بھی آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں مل سکتا، یہ یاد رکھنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا مجھ کو جب وضو سکھایا جبرائیل نے، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں مجھ کو وضو کس نے سکھایا؟ جبرائیل، اللہ کی طرف سے، جبرائیل اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو وضو کرنے کے بعد چلو پانی کا لے کر اپنے آسن پر چھینٹے مار لیں، یہ تمہاری ان ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ نہیں حدیث میں ہے، ہم نے وہ چیز شامل کر لی، یہ ثابت ہی نہیں ہے وضو میں، یہ کہاں سے لے لیا ہے جی؟ کوئی ثابت کر کے دکھائے نہ، نہیں جی ہمارے بڑے کرتے۔ جو وضو طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس سے کم کرو گے تب بھی برباد ہو جاؤ گے، اس سے زیادہ کرو گے تب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ قیامت کے روز میں اپنی امت کو پانی پلاتا ہوں گا، میری امت کے گروہ در گروہ میری طرف آتے جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ ایک گروہ کو میری طرف آنے سے روک لیا جائے گا، حالانکہ ان کی پہچان ہوگی، میں پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا نا کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا کیسے؟ نہیں، کیسے ہوگا؟ فیس بک سے پہچانوں گا۔ کس سے؟ میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں نا۔ فیس کہتے ہیں چہرے کو، بک کہتے ہیں کتاب کو۔ جس میری امت کے جن بندوں کا چہرہ وضو سے چمکتا ہوگا، وضو آدمی کب کرتا ہے؟ جب نماز پڑھتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے چہروں پر کیا ہوگا؟ میں تو اپنی امت کو ان چیزوں سے پہچانوں گا، اور ان کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی، یہ میری امت کی نشانی ہوگی۔ ہم بھی فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھتے ہیں نا، اس میں ہم اپنا اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، چہرہ کالا کر رہے ہیں غلط باتیں پھیلا کے، ہے نا؟ ہے تو فیس بک کی ہے۔ چہرہ اس کا چمکے گا جو وضو کرے گا، اچھے کام کرے گا، نماز پڑھے گا۔ ظاہر ہے وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے جی۔ پھر اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی نامہ اعمال کی۔ یہ فیس بک ہے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گروہ کو میری طرف روک دیا جائے گا، میں کہوں گا آنے دو، یہ مجھ میں سے ہیں۔ آواز آئے گی ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ میں سے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کمیاں اور زیادتیاں کر دی تھی۔ وہاں پر میں چہرہ پھیر کر کہوں گا سوہکن سوہکن سوہکن۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ کہیں گے دفع کرو ان کو، دفع کرو۔ جب روزے میں حشر حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دتکار دیں گے تو اس کو کوئی ٹھکانہ ملے گا؟ یہ تو آپ نے فرمایا میری امت میں سے گروہ ہوگا نا۔ دعا مانگو اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچائے۔ بدعت شرک کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ رکھتے تھے نا جی۔ آپ نے فرمایا سوموار کو میں پیدا ہوا اس لیے، جمعرات کو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ ہر جمعرات کو ہر بندے کے اعمال اللہ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کو پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، اور تمہیں شبرات پہ لگا دیا، حالانکہ اس کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی قرآن حدیث میں یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ شب میں نے فارسی میں راحت ہے جی، یہ فارسی کا لفظ ہے جی، راحت، رائٹ۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہاں کیا بتایا کہ شبرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر جمعرات کو، آپ نے فرمایا ہر روز پہلے آسمان پر اللہ تبارک تعالیٰ آتے ہیں، ہر روز۔ وہ منادی کرنے والے کو کہتے ہیں اعلان کر دو، کوئی ہے ذلیل عزت لینے والا، کوئی ہے بیمار شفا لینے والا، ہے بے اولاد کوئی اولاد لینے والا، روزانہ روزانہ۔ لا إله إلا الله